بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ہم فقہی مسائل پر مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تقلید کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے تھے، اور اب تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو شخص اجتہاد نہیں کر سکتا، جو شخص احتیاط نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس فرد کا ہاتھ بھی تھاما ہے کہ جو اس علم کی وادیوں میں اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتا، کہ تم ایسا کرو، کسی قابل اعتماد فرد کی بات پر بھروسہ کر لو اور اس کی بات مان کر تم اپنی زندگی کو ان طریقوں کے مطابق گزارو جن طریقوں کے مطابق ایک شخص جو قابل اعتماد ہے اس حوالے سے کہہ رہا ہے۔ اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مجتہد، بلکہ کل کی گفتگو سے ہم نے بات ڈسکس کی کہ چونکہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، تو دنیا کے 6 ارب انسانوں میں سے وی شوڈ گو فار دا بیسٹ اویلیبل بیسٹ، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کے امام سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری ان تک چونکہ دسترس نہیں ہے، لہٰذا جو اویلیبل بیسٹ ہے مجتہد عالم۔ کل بات ہماری لفظ عالم تک مکمل ہوئی۔ وضاحت کر دوں، مجتہد عالم اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس دوسرے بزرگان کے مقابلے میں دین کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہو۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں ایک بات، ممکن ہے کسی وجہ سے، البتہ یہ بات عوام الناس کے سمجھنے کی شاید نہیں ہے، علمی اعتبار سے ممکن ہے جناب علی صاحب علم انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر مجتہد نے بڑی غلطی کر ڈالی ہے، بلنڈر کر ڈالا، لیکن اس ایک بلنڈر کی وجہ سے کسی کی عالمیت متاثر نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں اس کی مثال، مثلا فرض کریں اگر ہم آج پوچھیں کہ بتائیے دنیا کا بہترین کرکٹ کی فیلڈ میں بیٹسمین کون ہے، تو ممکن آپ کسی فرد کا نام لیں کہ بھئی یہ فرد جو ہے وہ آج کی دنیا میں اویلیبل بیسٹ ہے، اس سے اچھا بیٹسمین کوئی نہیں، لیکن اس بیسٹ بیٹسمین کے بارے میں آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا پورا پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور اس پرفارمنس کے اندر کوئی ایسا میچ بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ بیٹسمین پہلی بال پر مثال کے طور پر آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بہت ایزیلی پاسبل ہیں کہ ہو جائیں، ممکن ہے ایک مجتہد، لیکن وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہم شاید سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں مجتہد نے کیا رسپونڈ کیا یا اس مسئلے میں کیا رسپونڈ کیا، دیکھا جائے گا اس کی اوورال صلاحیت۔ یہ کون پہچان سکتا ہے؟ یہ وہی پہچان سکتا ہے جس نے حوزے میں خود 15 سال 20 سال 25 سال گزارے ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کس طرح سے بنتا ہے، ایک درس کیسے ہوتا ہے اور باریکیاں کیسے ہوتی ہیں۔ یہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ کسی بھی اسپیسیفک سبجیکٹ میں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا بیسٹ ٹیچر کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے بات ہوتی ہے۔ اب ہمیں جب تقلید اسٹارٹ کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ایک شخص اجتہاد نہیں کر پا رہا، احتیاط نہیں کر پا رہا، اور وہ چاہتا ہے کہ آگے جا کر تقلید کرے، تو ڈیفینیٹلی ہی ہیز ٹو فائنڈ فرسٹ آف آل کہ میرے زمانے میں مجتہد عالم جو اویلیبل ہے کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ ان بچیوں کے لیے بھی ہے جو 9 سال کی ہو رہی ہیں، ان لڑکوں کے لیے بھی جو 15 سال کے ہو رہے ہیں، اور ان مومنین مومنات کے لیے بھی ہیں کہ جن تک اس طرح کی اطلاعات پہلے نہیں پہنچی تھیں، بعد میں انہیں پتہ چلا، سمجھ میں آیا، یا انہیں اطلاع پہنچی کہ سسٹم یہ ہے، اینڈ دے نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ۔ بیسٹ تک پہنچنے کے طریقے سارے کے سارے وہی ہیں کہ جو دنیا کے عام صاحبان عقل و شعور انسان کسی بھی بیسٹ تک پہنچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذاتیات اور رشتہ داریوں کو ہٹا کر جینونلی دیکھا جائے۔ میں آپ کو پھر اگین سمجھانے کے لیے کہوں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو شادی کرنی ہے اور اسے مثال کے طور پر جو ہے وہ سوٹ سلوانا ہے کراچی کے بہترین درزی سے،
تو اپنی اماں کی نہیں سنے گا، ابا کی نہیں سنے گا. اماں کہیں گی بیٹا وہاں سے سلوا لو، ابا کہیں گے وہاں سے سلوا لو. کیا کہنے ابا مجھے معلوم ہے، آپ چھوڑیں. میں اپنے دوستوں سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے ان دنوں میں سوٹ سلوائے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر ہے، ان سے پوچھوں گا، مجھے پتہ چلے گا کہ ہو از دا بیسٹ درزی ٹیلر ان دا سٹی، رائٹ. تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی میری اماں بہت نیک عورت ہے لہٰذا ان کی مان لو، میرے ابا بہت نیک آدمی لہٰذا ان کی مان لو، میرے چچا بہت جینوئن آدمی ان کی مان لو. اگر آپ چچا کی مانیں گے تو بھی اس بنیاد پر نہیں مانیں گے کہ چچا بہت جینوئن ہے، وہ اس بنیاد پر مانیں گے آپ کہ چچا کو پتہ ہے کہ اس وقت بیسٹ ٹیلر کون ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح سے جو عقلا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نمبر ایک طریقہ یہی ہے سمپل، کہ یا تو آپ خود اتنے صاحب علم ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے. یعنی یہ شاید وہی کر سکتا ہے جو حوضے میں رہا ہو 10 سال 20 سال 25 سال، آئی ڈونٹ نو، ممکن ہے وہ پہچان سکے، کہہ سکے نہیں میں جانتا ہوں یہ اس وقت عالم یہ ہے، میں نے سب سے پڑھا ہے، لیکن جتنا علم کو جو ہے وہ اس انسان نے سمجھا ہے بہتر، اتنا کسی اور نے نہیں سمجھا. دوسرا طریقہ جو آپ کو پوری توضیح المسائل میں ہر جگہ نظر آئے گا، اور ایکچولی وہ طریقہ کار شاید عام روزمرہ زندگی کا نہیں ہے، وہ ایک طرح سے ایک اسلام کا قانون ہے کورٹ کے اعتبار سے. اسلامک جب کورٹ لگتی ہے تو گواہی ہوتی ہے، تو جس چیز کو گواہی کہا جاتا ہے کہ جسے حاکم نے، جج نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہے 2 نیک لوگوں کی گواہی یا 2 عادل لوگوں کی گواہی. تو وہ جگہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، چاہے مجتہد کو ثابت کرنا ہو، چاہے پانی کو پاک ثابت کرنا ہو، چاہے پانی کو نجس ثابت کرنا ہو، چاہے جناب علی جو ہے وہ کسی کو قاتل ثابت کرنا ہو، چاہے کسی کو جو ہے شرابی ثابت کرنا ہو. تو وہ ایک طرح سے کورٹ والی گواہی ہے. ممکن ہے آپ اس چکر میں نہ پڑیں، انہیں عوامی طور پر، عمومی طور پر اس طرح کی گواہی ہمارے سامنے نہ آئے، جس کو شہادت کہا جاتا ہے، باقاعدہ شہادت عدلین جو کورٹ میں چلتی ہے. لیکن اگر عدلین شہادت دے دیں، انہیں 2 عادل مرد شہادت دے دیں، گواہی دے دیں کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ آگے ان صرف عادل ہونا کافی نہیں، وہ افراد ضروری ہیں کہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ جن کے اندر خود واقع نے تشخیص دینے کی صلاحیت ہو. وہ اس بنیاد پر نہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے فلاں مولوی سے پوچھا یا میں نے فلاں شخص سے پوچھا یا فلاں فرد سے پوچھا ہے، نہیں. تو یہ ایک فرد جو خود پہچانے یا 2 افراد جو اس لیول کے ہوں وہ گواہی دے دیں، جو کورٹ والی لیول کی گواہی ہوتی ہے. نمبر 3 جناب علی، ایک قابل اعتماد فرد بھی. اچھا اس کے اندر پھر اگین اگر آپ کو اطمینان ہے کہ میں جس فرد سے یا جس خاتون سے پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں انہوں نے جینوئنلی دین کو جانا ہے، سمجھا ہے، پرکھا ہے اور سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے اطلاع دے رہے، کافی ہے. اب ضروری نہیں کہ یہ ایک فرد خود عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن بہرحال یہ دیندار انسان ہے، اس وادی میں کام کرتا ہے، اس فیلڈ کا شخص ہے، اور اس کا ایکسیس ہے ایسے لوگوں تک، تو ٹھیک ہے. اب 9 سال کی بچی کیا کرے گی؟ اگر اس کو اندازہ ہے اس 9 سال 10 سال کی بچی کو کہ ہمیں ربا واقعا دیندار ہیں اور دین کی، یا ایک ہی نہیں، وہ بچے پھر تھوڑا سا اپنی معلمہ کے پاس جائے، اپنے استاد کے پاس جائے، اسی طرح سے جو ایک نارمل طریقہ ہے پوچھ کے وہ عمل کرے گی. اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات اتنی کامن ہو جائے، یعنی جس کو دیکھیں ایک ہی بات کر رہا، یعنی تمام فرض کر لیں صاحبان علم، علماء، ان کے اندر ایک بات کامنلی شائع ہو جائے کہ بھئی یہی عالم ہے، کوئی اور نہیں ہے. لیکن وہ سب کے سب افراد ایسے ہوں کہ جو عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس طریقے سے بھی کسی کا عالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ 3-4 طریقے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عقلائی طریقہ، یعنی ایسا طریقہ جس سے 2 افراد اپنا یا چند افراد جو ہے وہ گواہی دیں. اچھا گواہی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ گواہی کو گواہی کاٹ دیتی ہے. یعنی ہم جب کورٹ لیول کی گواہی کی بات کریں گے، 2 عادلوں کی گواہی، تو اگر سامنے سے 2 اور عادل اس لیول کے آ گئے تو پھر یہ گواہی جو ہے وہ، اور اگینسٹ میں انہوں نے گواہی دے دی، تو جیسے جج کی حد تک پھر وہ گواہی بیکار ہو جاتی ہے، تو اس طرح ہمارے لیے بھی وہ گواہی بیکار ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ گواہی جو ہے شہادت عدلین والی کہانی، وہ ایک طرح سے کورٹ والی کہانی ہے. وہ ہمارے معاشرے میں شاید اتنا زیادہ لاگو نہیں ہوتی، اپلائی نہیں ہوتی، لیکن بطور کلی کوئی بھی عقلائی طریقہ جس سے ہم کوئی اندازہ ہو سکے کہ ہم جس فرد سے بات کریں، جو فرد ہم سے بات کر رہا ہے وہ دین کو سمجھتا ہے، نشیب و فراز کو سمجھتا ہے، اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ علم کس طرح سے پروان چڑھتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے، اس کی گواہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ اگر بڑا آسان ہے، یعنی میں ایک جملے میں کہوں تو ہر وہ طریقہ جو صاحبان عقل لوگوں کے لیے قابل بھروسہ طریقہ ہو۔ مثلا آپ توضیح میں دیکھ لیں، کوئی عالم دین فتویٰ بیان کر رہا ہے، اس کو آپ فتویٰ سن لیں۔ اگین جو میں نے آپ سے کہا کہ ہر جگہ چلے گی کہانی، عدلین شہادت عدلین، دو عادل گواہی دے دیں کہ ہاں یہ مجتہد کا فتویٰ ہے۔ خیر وہ میں نے کہا نا کہ گواہی والی بات وہ کورٹ کی ہوتی ہے۔ اچھا آج کل کی ریسورسز واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ای میل ہے، صرف واٹس ایپ پر آ جانے سے ایک چیز ثابت نہیں ہو جاتی کہ یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے یا مثلا فلاں مرجع کا فتویٰ ہے۔ اگین دا سورس شوڈ بی آتھینٹک۔ آج کل تو وہ ساری ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں کہ آپ کسی کا بھی نام لے کر کچھ بھی چھاپ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، چلتا ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آتھینٹک سورس سے آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، بلیو کر سکتے ہیں، ادروائز یو ہیو ٹو چیک کہ یہ بات جو آ رہی ہے وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور اگر آتھینٹک ہے تو ہی آپ اس پر عمل کریں، ورنہ اس پر عمل نہ کریں۔ توضیح مسائل بھی اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ہاں بھی ریسنٹلی پرنٹڈ ہوئی ہے، 2-4 سال ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن اگر بہت پرانے رکھی ہوئی 50 سال پرانی تو ظاہر سی بات ہے اس پر بھروسہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے مجتہد کا علم بڑھتا ہے تو بہرحال اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو اپڈیٹ کرے اور اس کے اندر مسائل کچھ تبدیل بھی ہوں۔ تو یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ایک چیز جو بڑی اہم ہے آج کے اعتبار سے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا اہم ترین ٹاپک آج کا یہی ہے کہ جب ہم مجتہد سے بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مجتہد کا لیول بہت اونچا ہے، میرا آپ کا لیول مجتہد کے مقابلے میں بہت نیچا ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ مجتہد کی لینگویج کو ہم سمجھیں کہ یہ مجتہد بول کیا رہا ہے۔ کیا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ جب مجتہد بات کرتا ہے تو جو بھی وہ آرڈرز ایشو کرتا ہے، آرڈر تو نہیں کہیں گے یہاں پر لفظ، جو بھی وہ ریزولوشنز دیتا ہے یا جو بھی وہ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فتویٰ۔ کہ بھئی مثلا انسان کا پیشاب نجس ہے، وضو جو ہے وہ نجس پانی سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ختم ہوگی بات۔ وضو جو ہے وہ غصبی پانی سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ختم ہوگی بات۔ یہ سارے فتاویٰ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد ساری ریسرچ کے بعد بھی، سارے مطالعے کے بعد بھی، وہ 10 سال کا مطالعہ، مباحثہ، ریسرچ، ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ جب نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تو وہ کیا کرے؟ میں کہتا ہوں قبلہ اگر آپ بھی نہیں بتائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہاں پر مجتہد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑتا، تم ایسا کر لو، تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ لسن ٹو دا ورڈز، تم ایسا کر لو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر بہت سادہ سے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کو۔ فرض کر لیں ایک کپڑا نجس ہو گیا، پیشاب سے نجس ہو گیا، مجتہد ریسرچ کر رہا ہے، مختلف احادیث، فتاویٰ، روایات سب دیکھا اس نے، کلیئر نہیں ہو پایا کہ یہ 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا یا اسے 3 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ غور فرمانے، یا تو نتیجے پر پہنچ جائے کہ بھئی 2 بار دھونے سے پاک ہوتا تو وہ فتویٰ دے دے گا کہ بھئی 2 مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا، یا وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ نہیں 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، تب بھی وہ فتویٰ دے دے گا کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن فرض کر لیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ 2 سے پاک ہوتا ہے کہ 3 سے، اب وہ کیا کرے گا؟ ٹیکنیکلی یہ ہمارے مجتہدین کی شرافت ہے کہ وہ اس بات کا اعلان اور اقرار کر دیتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں رائے قائم نہیں کر پایا ہوں، میں اس معاملے میں فتویٰ نہیں دے پا رہا ہوں۔ قبلہ یہ آپ کی شرافت، آپ کا علم، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں کیا کروں؟ کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم 3 مرتبہ دھو لو، تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یعنی اتنا تو طے ہے نا کہ میکسیمم جو دھونا ہے وہ 3 مرتبہ دھونا۔ تو مجتہد کو یہ پتہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے یہ والی بات صحیح ہو کہ 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، چاہے یہ والی بات صحیح ہو کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی 3 مرتبہ میں پاک ہو جانے والا ہے۔
لیکن وہ لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہاری ذمہ داری پوری کرنے کی بات کر رہا ہوں اس وقت، لیکن اس معاملے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ جب فتویٰ نہیں دے رہا ہوں تو ٹیکنیکلی میں یعنی مقلد جو تقلید کر رہا ہے اس کے بعد یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ اس ایک اسپیسیفک مسئلے میں، ہزار مسئلوں میں سے جہاں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، کسی ایسے مجتہد کی طرف جاؤں جس کے پاس فتویٰ ہو، اس کے بعد والا سیکنڈ نمبر کا مجتہد۔ تو گویا مجتہد مجھے باتوں باتوں میں پرمیشن ایشو کر دیتا، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو میں تمہیں ذمہ داری بتا رہا ہوں 3 مرتبہ دھو لو، لیکن میرے پاس فتویٰ نہیں ہے، تم چاہو تو کسی اور کا فتویٰ مان سکتے ہو، لیکن کوئی اور کون جو سیکنڈ نمبر پر ہو۔ اب اگر میں سیکنڈ نمبر کے پاس گیا کہ صاحب آپ فتوے پر پہنچے، انہوں نے کہا ہم فتوے پر پہنچے، کیا فتویٰ ہے صاحب؟ 2 مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا۔ تو چونکہ میرے مجتہد نے یہاں پر فتویٰ نہیں دیا تھا تو اس وقت اس مسئلے کی حد تک عالم کون ہے؟ وہ میرا مجتہد اس مسئلے کی حد تک جس کی میں تقلید کرتا تھا وہ عالم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیے، تو اس مسئلے کی حد تک عالم یہ سیکنڈ نمبر کا عالم بن جائے گا۔ تو چونکہ عالم کی تقلید جائز ہے، یہ کہہ رہا ہے 2 مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا، میں اس اسپیسیفک مسئلے میں اس کی بات بن سکتا ہوں، ہر مسئلے میں نہیں۔ جہاں میرا مجتہد ہاتھ اٹھا لے اور کہہ دے کہ میں اس معاملے میں ریسرچ پر کے بعد کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا، اب وہ یہ والی بات کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے مقلد کے ساتھ؟ ہاں یہ سمجھنا ہے۔ یہ کرنے کے لیے 3-4 طریقے الگ الگ ہیں، مجتہد کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر ایک کپڑا نجس ہو جائے مثلا فلاں پیشاب سے، تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، صرف لفظ احتیاط استعمال کرے گا۔ جملے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مجتہد نے یہاں پر کوئی فتویٰ ایشو کیا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی احتیاط کی بات کی ہے۔ دا ورڈ احتیاط ہی ہیز یوزڈ، اٹ شوز کہ میں نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، اٹ شوز کہ ہی از الاؤنگ می، وہ مجھے پرمیشن دے رہے ہیں کہ میں سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی بات مان لوں۔ تو جب بھی لفظ احتیاط استعمال کریں، فتویٰ نہ ہو، اٹ مینس کہ مجتہد جو ہے وہ اس مسئلے میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، میری ذمہ داری مجھے بتا رہا ہے دیکھو بھائی تم 3 مرتبہ دھو لو ہو جائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہو تو کسی دوسرے نمبر کے مرجع کی بات مان سکتے ہو۔ بعض اوقات لفظ استعمال کرتا ہے احتیاط واجب، سیم میننگ ہے، یعنی بات ایک ہی ہے، اس کو بیان کرنے کے 3-4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ صرف احتیاط کا لفظ، دوسرا طریقہ احتیاط واجب، یا اس کو الٹ کرتے تاکہ آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ کہے گا احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لیا جائے، یہ تو بہت کلیئر سمپلیسٹ، یعنی بہت ہی سمپل اس نے بتا دیا ایکسپلیسٹلی کہ بھائی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں احتیاط واجب لگا رہا ہوں۔ احتیاط واجب کا مطلب یہاں لفظ واجب سے پریشان نہ ہو کہ بھائی واجب اس پہ عمل کرنا، نہیں۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو یہ احتیاط وہ ہے کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، ذمہ داری اسی صورت میں لوں گا جب تم اس ہائیسٹ لیول پہ جاؤ گے۔ بعض اوقات مجتہد صرف احتیاط لفظ استعمال کرتا، لیکن آپ کو سمجھنا ہوتا ہے عبارت دیکھ کر کہ فتویٰ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ احتیاط واجب ہی ہے۔ بعض اوقات مجتہد اسی کے لیے سمجھانے کے لیے لفظ اشکال استعمال کرتا کہ بھئی اشکال ہے، کیا مطلب؟ اب اشکال کا لفظ، اچھا اس کی میننگ بھی ہے وہی، میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تم یا تو مشکل مسئلے کو مانو یا پھر جاؤ سیکنڈ نمبر کی بات مانو اگر وہ آسان کی طرف بات کرتا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو باتوں باتوں میں سمجھ میں آ جانی چاہیے، ورنہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط کی بات جب بھی مجتہد کرے گا تو جتنے بھی اویلیبل آپشنز ہوں گے ان میں سے جو مشکل ترین آپشن ہوگا اس کی طرف بات کرے گا، کیونکہ اب مسئلہ نہیں معلوم تو پھر آپ کو جانا پڑے گا کہاں پر؟ ایک ایسے لیول پر کہ جہاں 100% ذمہ داری پوری ہونے کا یقین ہو جائے۔ میں آپ کو 1-2 ایگزامپلز دوں تاکہ مزید بات واضح ہو۔ مثلا فرض کر لیں جناب علی کہ ایک مسئلہ ہے، اب تھوڑا سا بات مشکل ہو رہی ہے مجھے اندازہ ہے اور وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ فرض کریں جناب علی کہ ایک مجتہد ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کثیر السفر بنا کہ نہیں بنا۔
مثلا فرض کریں ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب میں مہینے میں 20 دن جاب کرنے کے لیے کراچی سے حیدرآباد جاتا ہوں، میرا کام ایسا ہے مجھے ہر ہفتے 5 دن جانا پڑتا، تو میں 5 دن حیدرآباد لیتا ہوں، پھر دوبارہ میرا شہر تو کراچی، وطن تو کراچی، ہر مہینے 4 مرتبہ میں جاتا ہوں، اس مہینے پھر دوسرے مہینے تیسرے مہینے، اب یہ ہو گیا کثیر و سفر۔ مجتہد کہتا ہے بھائی تم کثیر و سفر ہو، تمہیں وہاں بھی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، تمہیں وہاں جا کر بھی روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ کثیر و سفر کا مسئلہ یہ، میں 1 دن گیا ہوں زندگی میں، کبھی سال میں 1 مرتبہ چلا گیا، 2 سال میں مرتبہ چلا گیا، وہاں ڈیفینیٹلی مسافر ہے۔ لیکن ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میرا ہر مہینے 2 دن جانا ہوتا ہے، یعنی سال میں میرے 12 مہینے تو 24 دن جانا ہوتا ہے۔ اب مجتہد ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، فرض کر لیں کہ کثیر و سفر ہے یا جناب علی مسافر ہے۔ اگر کثیر و سفر ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، پوری نماز پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے، سفر کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اگر مسافر ہے تو بینیفٹ ملے گا، 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائے گی، اور روزہ بھی رکھنا غلط ہو جائے گا۔ اب اگر مجتہد نتیجے پہ نہیں پہنچا تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا احتیاط کرو۔ احتیاط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مسافر سمجھو بھی نہیں بھی سمجھو، یعنی اب تم 4 رکعت بھی پڑھو، 2 رکعت بھی پڑھو۔ تو مجتہد ہمیشہ مشکل لیول پر جائے گا۔ ایک لیول ہے 2، ایک ہے 4۔ اب مجتہد کو نہیں پتا چل رہا کہ 2 سے ذمہ داری پوری ہوگی کہ 4۔ یہ وہ کپڑے دھونے کی طرح نہیں کہ 4 مرتبہ دھو لو، اگر 4 رکعت سے ذمہ داری پوری نہیں ہونی، 2 سے ہونی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے۔ مجتہد کہے گا دونوں پڑھو، دیٹ از کالڈ احتیاط واجب۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے احتیاط پر عمل کرنا کیوں مشکل کہتے ہیں؟ خیر، تو مجتہد یہ کہے گا احتیاط یہ کہ 2 اور 4 دونوں پڑھی جائے، یا وہ کہے گا احتیاط واجب یہ ہے کہ 2 اور 4 پڑھی جائے، یا احتیاط یہ کہ 2 اور 4 پڑھی جائے۔ اب اگین جو علماء ہیں وہ اس کو سمجھتے اتنی آسانی سے، طالب علم اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پاتا۔ بعض اوقات مجتہد، اچھا اس کے لیے بڑا ایکسپرٹ مائنڈ چاہیے۔ مجتہد کہے گا کہ بھائی ایسے شخص کے لیے چونکہ کثیر و سفر ثابت ہونا محل اشکال ہے، لہٰذا 4 رکعت پر اکتفا کرنا اشکال ہے۔ اب اتنا جملہ لکھ کے چھوڑ دے گا، 4 رکعت پر اکتفا کرنا اشکال ہے، یعنی وہی سمجھے کہ میں 4 پڑھوں گا ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اشکال ہے۔ تو کیا کروں؟ اب اس پڑھنے والے کا لیول ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آ سکے کہ اچھا یہاں پر 4 بھی پڑھنی ہے، 2 بھی پڑھنی ہے، حالانکہ مجتہد نے لکھا نہیں ہے۔ یا فرض کر لیں مجتہد نے لکھ دیا کہ صاحب کثیر و سفر ثابت ہونا مشکل ہے، یعنی اشکال ہے، لہٰذا 2 رکعت پر اکتفا کر لینا محل اشکال ہے۔ تب بھی مطلب یہی ہے کہ 2 بھی پڑھنی، 4 بھی پڑھنی۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت مشکل ہو گیا، لہٰذا محل اشکال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ میں نے کئی جگہوں پر پڑھایا ہے، وہ اسٹوڈنٹس بھی میرے کہ جو خود کئی اور جگہوں پر ٹیچنگز کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ میں توضیح کھولتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اس یہاں محل اشکال لکھا ہے، اس میں بتاؤ کیا مطلب ہے، تو سم ٹائمز وہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو محل اشکال، اشکال، تأمل، احتیاط، احتیاط واجب، یہ سارے کے سارے الفاظ مجتہد کی وہ لینگویج ہے جہاں وہ ایکچولی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں فتوے پہ نہیں پہنچ پایا ہوں، اور جب فتوے تک نہیں پہنچ پایا ہوں اور تم میری بات ماننا چاہتے ہو تو پھر تم احتیاط کرو گے۔ احتیاط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل پہلو ہے وہ لوگے۔ تو اگر مشکل پہلو مثلا جیسے نجس پاک کی بات ہے کہ بھئی 2 یا 3 تو 3 مرتبہ دھو گے، مسافر کی بات ہے 2 اور 4، 2 بھی پڑھو 4 ہی پڑھو، مثلا جمعہ ہے، جمعہ یا ظہر، اگر ایک مجتہد نے احتیاط لگا دی، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے لیے کلیئر نہیں ہے، جمعہ بھی پڑھنی پڑے گی، ظہر بھی پڑھنی پڑے گی۔ احتیاط کا مطلب اپنے آپ کو پھنسانا۔ چاند ثابت ہونا ثابت نہیں ہو پایا، محل احتیاط اشکال ہے، یعنی روزہ رکھنا بھی ہے، واجب بھی سمجھنا ہے، مستحب بھی سمجھنا ہے، اگر شعبان کا مہینہ تھا تو دس وے احتیاط کرنا۔ تو پھر بعض اوقات تو سمجھیں کہ مجتہد کیا اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ بات نہیں مان سکتے ہیں، بہت مشکل عمل کرنا، جاؤ سیکنڈ نمبر کی مانو، جو فتویٰ دے کہیں نہ کہیں ون سائیڈڈ کرے، کیا بھائی جمعہ پڑھ لو ظہر ضرورت نہیں ہے، ظہر پڑھ لو جمعہ ضرورت نہیں ہے، 4 پڑھ لو 2 کی ضرورت نہیں ہے، 2 پڑھ لو 4 کی ضرورت نہیں۔ تو دیٹ از کالڈ دا فینومینن آف احتیاط واجب۔ میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ جب مجتہد فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے فار اینی ریزن، تو اس کی علمی شرافت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ رہا، میں تمہارا ہاتھ پکڑنا ہوں، عمل کرنا چاہتے ہو یہ والا طریقہ ہے، اس پہ عمل کر لو، ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن یہ مشکل ہے، لہٰذا
تم سیکنڈ نمبر کی بات مان سکتے ہو. اور یہ بات بتانے کے لیے جو لینگویج استعمال کرتا ہے اس میں کبھی مجتہد صرف احتیاط کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی احتیاط واجب، کبھی تعامل، کبھی محل تعامل، کبھی اشکال، کبھی محل اشکال. یہ 6 الگ الگ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.